مگر پھر بھی بہت زیادہ بیچتی ہے، کیونکہ میں نہیں سمجھ رہا تھا کہ اتنے دن یہ کھیل چلے گا. یہ سچے ہیں، کیونکہ میرے ملک کے بچے اور بچیاں جھوٹ نہیں بولتے ہیں. اس ملک کے صرف بڑے جھوٹ ہیں. میرے نام اکثر ایسے لوگوں کے خط آتے ہیں جو اس دنیا میں نہیں ہیں. احمد فراز کا خط میرے نام آیا، انور تم سے بغیر ملے اوپر آ گیا. اوپر پہنچا تو استقبال کے لیے فیض صاحب اور جان ایلیا تھے. جان ایلیا نے تو مجھے زمین پر ہی شاعر نہیں مانا. جب اوپر میں نے دیکھا کہ میرے استقبال کے لیے آئے ہوئے تو بہت اچھا لگا. فیض صاحب نے مجھے بتایا کہ فراز یہاں بڑا چھوٹا کوئی نہیں ہے، سب برابر ہے. پھر فیض صاحب نے مجھ سے کہا کہ مغرب کے بعد تمہیں مرزا غالب نے بلایا ہے اور رات کا کھانا علامہ اقبال دیا ہے. میں نے کہا مغرب کے بعد مرزا غالب نے کیوں بلایا؟ بولے بچے نہیں بنو، تمہیں پتا ہے. تو میں نے کہا کہ نہیں فیض صاحب، مغرب کے بعد علامہ کے یہاں جائیں گے. تو جان نے کہا کہ مغرب کے بعد علامہ بھی تمہیں وہیں مل جائیں گے. خیر ہم لوگ مغرب کے بعد مرزا غالب کے یہاں پہنچے. میں فیض صاحب اور مرزا برآمدے میں بیٹھ گئے. 3 کرسیاں پڑی ہوئی تھیں. میں نے مرزا کے کمرے میں پاکستانی شعراء کا اتنا بڑا ہجوم پہلے کبھی نہیں دیکھا. میں نے مرزا کے کمرے میں پاکستانی شعراء کا ہجوم اتنا زیادہ کبھی نہیں دیکھا. تو میں نے مرزا سے کہا کہ مرزا پہلی مرتبہ آپ کی غزل کا مصرع میری سمجھ میں آیا. مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا. یہاں بار انگریزی کا لگ رہا ہے. مرزا سے خدا حافظ کہہ کے ہم علامہ کے یہاں پہنچے. میں اور فیض صاحب جیسی داخل ہوئے ہم لوگ کے چہروں پر مسکراہٹ نکل گئی. ہم نے دیکھا کہ علامہ کے ساتھ محترمہ بے نظیر صاحبہ بیٹھی ہیں. میں فیض صاحب محترمہ اور علامہ گھنٹوں پاکستان کی بات کرتے رہے، پاکستان کے ماضی، حال اور مستقبل کی. اچانک محترمہ نے کہا علامہ آپ نے جو خواب دیکھا وہ تو پورا نہیں ہوا، اور جو خواب آصف نے نہیں دیکھا وہ پورا ہوا. تو یہ کیسا ملک ہے؟ تو فیض صاحب نے بہت آہستہ سے کہا بی بی یہی جمہوریت ہے. جمہوریت میں لوگ جس کو چاہیں، جس کو اپنا سمجھیں، جس سے محبت کریں، اسی کو اس کرسی پر بیٹھنے کا حق ہے. بعد میں پسند کرنے والوں کی قسمت. مرزا سے علامہ نے مجھ سے کہا کہ فراز تم کروڑوں مداحوں کو چھوڑ کے آئے ہو، ان سے کچھ کہہ کر آئے ہو. میں نے کہا علامہ میں آپ کو اپنے 2 شعر سناتا ہوں، یہی سنا کے آیا ہوں. ہنگامے محفل ہے کوئی دم کہ چلا میں، ساقی میرے ساغر میں ذرا کم کہ چلا میں. جو عمر گزاری بڑی الفت سے گزاری، اب کوئی خوشی ہے نہ کوئی غم کہ چلا میں. علامہ سے خدا حافظ کہہ کے میں اپنے کمرے میں آ گیا جہاں ٹھہرا ہوا تھا. صبح 5 بجے دروازے پہ ٹھک ٹھک ہوئی. میں نے دروازہ کھولا تو میڈم نور جہاں کھڑی تھی. کہنے لگی فراز آنے میں بڑی دیر لگائی. میں نے کہا میڈم یہاں اپنی مرضی سے کوئی نہیں آتا، ایک وقت لکھا ہوتا ہے جب یہاں لوگ آتے ہیں. کہنے لگی میں کام سے آئی ہوں. فراز نے کہا اچھا. کہنے لگی ہم فیض کا 100 سالہ جشن پیدائش منا رہے ہیں میدان حشر میں، جو آغا حشر کے گھر کے پیچھے ہے.
میں فیض کی غزلیں گا رہی ہوں، نصرت فتح علی فیض کی نظمیں گا رہے ہیں۔ پروگرام کے صدر ہیں میر تقی میر اور مہمان خصوصی ہیں نذیر اکبر آبادی۔ ہم سب نے کل میٹنگ کی اور یہ فیصلہ کیا کہ اس پروگرام کی میزبانی اگر انور مقصود کر لیں تو کیسا رہے گا۔ تو میں نے کہا میڈم جو حالات پاکستان کے ہیں اس میں ابھی انور کو رہنے دو، اگر 2 سال ایسی حالات رہے اور اگلا ہم جشن پیدائش صاحب کا منائیں گے تو اس کی میزبانی انور ہی کریں گے۔ تمہارے نہ آنے کا منتظر احمد فراز۔ اب یہ جو کھیل ہے 14 اگست، پاکستان کے حالات تو آپ سب جانتے ہیں۔ دنیا کا واحد ملک ہے جہاں آنے والا دن جانے والے دن سے برا ہے، دوسرے ممالک میں آنے والے دن اچھے رہتے ہیں۔ جن لوگوں نے پاکستان بنایا ان کی محنت کہاں گئی؟ بھول گئے لوگ۔ پچھلے سال قائد اقبال اور مولانا شوکت علی نے فیصلہ کیا کہ ہم پاکستان جائیں گے جشن آزادی دیکھنے، 14 اگست کا جشن۔ جوش صاحب نے سن لیا، جوش نے کہا بات سنو، تم تینوں بھوٹان چلے جاؤ، پاکستان بن جاؤ، کیونکہ جو پاکستان تم نے سوچا تھا وہ نہیں ہے۔ تو مولانا نے کہا کہ جوش تو ہمیشہ نیگیٹو بات کرتے ہیں، ہم پاکستان جائیں گے۔ یہ تینوں 11 اگست کو پاکستان پہنچے۔ 15 اگست کی صبح اسلام آباد جانے کے لیے کراچی کے ہوائی اڈے پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان تینوں کے ٹکٹ کنفرم نہیں ہے، مگر حیرت کی بات ہے کہ ان 4 دنوں میں کسی ایک انسان نے بھی ان کو نہیں پہچانا کہ یہ ہے کون۔ کراچی ایئرپورٹ کی لاؤنج میں بیٹھے، قائد کے ساتھ ایک بریف کیس ہے، علامہ کے ساتھ ایک سوٹ کیس ہے، مولانا کی گود میں ایک DVD ہے۔ اب یہ باتیں کیا کر رہے ہیں مجھے نہیں معلوم۔ دیکھیے 14 اگست۔ پاکستان کی قومی زبان جو تم نے رکھی تھی، اس کے یہ بہت پاپولر لفظ ہے، یعنی اس خواب کا نتیجہ کچھ نہیں نکلا، انڈا انڈا انڈا، I mean egg۔ کچھ نہیں، مولانا کہہ رہے تھے کہ آپ اب کوئی نیا خواب دیکھ رہے تھے۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، میں بس پریشان تھا۔ بتائیے، جس آدمی نے پاکستان کا خواب دیکھا، PIA والے اس سے کہہ رہے ہیں تو چانس پر ہے۔ PIA, the tickets that are not confirmed are called chance. Don't worry, chance پہ تو ہم تینوں ہیں۔ کہتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا، یہ کیسا ملک ہے، کیسے قوم ہے؟ ہم 4 دن کراچی میں رہے، کسی ایک آدمی نے تم دونوں کو نہیں پہچانا۔ مگر مولانا ان 4 دنوں
क्या बात करते हो? अब तो बस रीजनल नक्शा रह गया। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं कि अल्लामा इकबाल, मैं शायर हूँ और इकबाल को तुम लोग शायर पाकिस्तान कहते हो। वो शायर पाकिस्तान है। पाकिस्तान की हालत देखिए, गरीबों का हाल देखा है? ना बिजली, ना खाना, ना पानी, ना छत, सारी रात जागते रहते हैं। और इकबाल ने कहा, उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो। अरे जो लोग पहले से जाग रहे हैं उन्हें जगाने का काम। अगर इकबाल कहते उठो मेरी दुनिया के अमीरों को सुला दो, तो बात होगी। इकबाल ने कहा, तेरी बंदा परवरी से मेरे दिन गुजर रहे हैं, न गिलाए दोस्तों का, न शिकायत जमात। और इतनी बड़ी बात कौन कर सकता है कि जहाँ अजब जहाँ है, न कपस न आशियाना। और इकबाल ने नौजवानों से कहा, नहीं तेरा नशेमंद कसर सुल्तानी के गुंबद तक, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। किस शाहीन की बात कर रहे हो मेरे दोस्त? जमीर जाफरी ने कहा, हजरत इकबाल का शाहीन तो अब उड़ चुका, अब कोई अपना मकामी जानवर पैदा करो।